السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نفر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، دین اسلام نجات کا جو معیار ہے وہ تقوی کو مقرر کرتا ہے. یعنی اسلام کے اندر اگر کوئی سرخرو ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی، اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے تعلق، یہ بنیاد ہے. خاندان یا کوئی قبیلہ کنبہ یہ بنیاد نہیں ہے. حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سرتاج پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنی پھوپھی سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، بڑا گہرا رشتہ ہے اور بڑی قربت ہے، ان سے یہ کہا تھا یا صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اللہ کے ہاں میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھ لینا کہ میرا خاندان ہاشمی ہے، میرا بھتیجا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پار لگ جائیں گے. جیسے لوگ کہتے ہیں کسی کی پلوں کو پکڑ کے ہمارا جو ہے نا وہ سب کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. فرمایا اپنے اعمال کی بنیاد پہ تم نے اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے. اپنی بیٹی تک سے یہ کہہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاطمہ مجھ سے جو کچھ لینا لے لو، لیکن قیامت کے روز اپنے اعمال ہی کام آئیں گے. تو دین اسلام کے اندر اہمیت اگر ہے تو وہ انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے اس کی ہے، خاندانوں کی نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کا شرف دوسرے خاندانوں سے بہرحال بڑا ہے. اور اگر ایک انسان نیک بھی ہے اور کسی اس طرح کے خاندان سے جڑا ہوا بھی ہے تو اس کی عظمت بھی ظاہری سی بات ہے دوسروں سے زیادہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اگر دیکھا جائے تو کچھ فضائل تو ہیں آپ کے خاندان کے، آپ سے جڑنے کی بھی کچھ فضیلت ہے. لیکن یہ نہیں ہے، یہ بالکل سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ سید ہے تو جو مرضی گن مارتا پھرے، پھر ٹھیک ہے سید تو ہے نا، کوئی بات نہیں. ایسے بڑے لوگ آج پائے جاتے ہیں جو جن کا صرف یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی پارسائی نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے کہ سید ہے جی، سید زیادہ ہے تو یہ جو مرضی کرتا ہے تو سید نا. یہ بالکل غلط سوچ ہے. اگر کوئی سید ہے اور ساتھ وہ نیک بھی ہے تو پھر اس کو ہم اچھا سمجھیں. اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر ابو لہب سے بڑا سید کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین لوگوں میں کچھ ایسے شامل تھے لیکن وہ جہنم رسید ہو گئے. قرآن نے ہم کو کہا وہ جہنمی ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شرف ہے. جیسے صدقہ آپ کے خاندان والوں پہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے، دوسرے لے سکتے ہیں، تو اس طرح کی کچھ فضائل تو ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی جو اہل بیت ہیں ان کے فضائل بھی اور زیادہ ہیں. قرآن مجید میں باقاعدہ طور پہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اہل بیت سے ہم نے نجاست کو دور کر دی ہے. اہل بیت ہمارا موضوع نہیں ہے، اہل بیت پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی ہمارے ہاں ایک غلط سوچ پائی جاتی ہے. اہل بیت ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی 2-4 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. اہل بیت میں
کچھ خاندان ہیں جن کی جو لڑی ہے وہ اہل بیت کے اندر ہے، تو اس میں جو سب سے قریبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیویاں ہیں، بیویوں کے بعد آپ کی اولاد ہے۔ اولاد میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل آگے چلی، تو ان کے جو بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حسن اور حسین، وہ آپ کے اولاد میں سب سے قریبی ہیں۔ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد تو تھی نہیں، اپنی اولاد بیٹوں کی ہے۔ بیٹے تو فوت ہو گئے زندگی میں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے فوت ہو گئے، آپ کو اللہ نے جتنی بھی اولاد بیٹوں میں دی ہے وہ فوت ہوگی، بیٹیاں زندہ رہیں، لیکن آپ کی زندگی میں 3 بیٹیاں فوت ہوگی، 1 بیٹی زندہ ہے۔ تو وہ نواسے جو اللہ نے دیے ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ کیوں؟ جس کا بیٹا نہ ہو اور پھر آگے بیٹی کا بیٹا ہو جائے تو پھر اس سے جو لگاؤ اور محبت ہوتی ہے یہ ایک نانا ہی سمجھ سکتا ہے۔ جس کے پاس اپنی اولاد بیٹا نہیں ہے تو اس کے پاس نواسا آ جائے تو پھر اللہ جو دل میں محبت ڈالتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ میں نے خاندان کی بات اس لیے شروع کی ہے چونکہ سیدنا حسن اور حسین یہ اہل بیت میں شامل ہیں، تو ہم نے اہل بیت کی بھی بات کرنی ہے، لیکن آج ہم گفتگو کریں گے حضرت حسن و حسین کی سیرت کے بارے میں۔ مختصر سی بات ہے، وقت نہیں ہے، آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، بارش تھی تو بائک پہ آنا پڑا، مجھے رائڈ ہو نہیں رہی تھی تو میں اس لیے لیٹ ہو گیا، اس کے لیے معذرت ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی فضیلت ان کی یہی ہے کہ جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کو نصیب ہوگی۔ اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے کہ کسی کو آپ کی رفاقت پیدائش کے وقت ہی نصیب ہو جائے۔ آپ کے پاس لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے ان کا نام بھی خود تجویز کیا، حسن رکھا، حسین رکھا، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی بھی دی۔ گھٹی کا اثر ہوتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، نیک پھال لینا جائز ہے۔ تو نیک پھالی ہوتی ہے کہ کسی نیک بندے کی گھٹی جو ہے وہ اپنے منہ میں کوئی چیز ڈالے اور اس کا لعاب بھی شامل ہو جائے، وہ بچے کے منہ میں ڈال دے۔ کھجور سب سے اچھی چیز ہے، کھجور سے گھٹی دی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی حسن و حسین کو۔ تو جس کی گھٹی ہو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی سیرت جو ہے نا وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو حسن و حسین کو تو گھٹی اللہ کے رسول نے، اس سے بڑی ان کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر رفاقت ایسی ملی کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر زندہ رہے آپ نے حسن و حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور بڑا پیار، بڑی محبتوں کے ساتھ ان کی پرورش کی، بڑی محبتوں کے ساتھ ان کو پالا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ ویسے اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں دی، اس کی توجیحات علماء نے لکھی ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو بھی بات ہو، اگر آپ بلائیں کوئی نہ جائے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، آپ کی بات کا انکار ہو گیا۔ تو حی علی الصلاۃ کا معنی آؤ نماز کی طرف، تو اللہ کے رسول اگر یہ کہہ رہے ہیں تو جو نہیں جا سکے گا چاہے اس کو عذر بھی ہو تو مسئلہ بنے۔ بہرحال یہ توجیحات اپنی طرف سے کی علماء نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی، لیکن کان میں اذان دی یہ روایت ضعیف ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والعمل علیہ، اس پہ عمل ہے امت کا اجماع ہے، تو اس لیے جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینا یہ اچھی چیز ہے، یہ ثابت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان تک دی، ان کو گھٹی دی، یہ بچپن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقتیں ملی، اور ایسا پیار تھا، ایسی محبت تھی۔ اللہ کے رسول جب کہیں نکلتے حسن و حسین کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، حسن و حسین آپ کے ساتھ آگے پیچھے، آپ ادھر مسجد میں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے، کیونکہ نواسے تھے، تھوڑے سے بڑے ہوئے چلنا پھرنے لگے تو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک دیکھیں سرتاج ہے پوری کائنات کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جھک جاتے اور حسن و حسین آپ کے اوپر سوار ہو جایا کرتے، سواری جیسے کہ بچوں کے ساتھ بندہ بچہ بن جاتا ہے، نواسے ہوں یا پھر انسان کے پوتے ہوں پوتیاں ہوں، ان کے ساتھ بڑے لاڈ پیار کیے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے ایسے دیکھا کہ محبت کا عالم یہ کہ حسن آپ کے کندھے پہ چڑھے ہوئے۔ اب حسن اور حسین کی الگ الگ بات کریں تو پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی، اکٹھے فضائل بھی ہیں، کچھ الگ الگ بھی ہیں، ہم ملی جلی بات کر لیتے ہیں تاکہ ساری بات ہی سمیٹی جا سکے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پہ بیٹھے ہوئے، تو ایک بندے نے پتا کیا کہا، کہتے ہیں نعم الراکب رکبت یا غلام،
اے سوار ہونے والے بچے تو کتنے خوبصورت سواری میں سوار ہوا ہے، یعنی تیری سواری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنے ہوئے، تیری سواری کتنی پیاری ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ بولے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب ہوا، آپ کہتے سوار بھی بہت اچھا ہے، سوار بھی بڑی عظمت والا، سوار بھی کوئی عام نہیں ہے، یہ بھی حسن ہے، اس کو بھی اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے۔ اور حسن کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابنی ھذا ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ رب العزت اس حسن کے ذریعے اتنا اللہ نے اس کو نواز رکھا ہے، دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب بڑی الجھنیں پائی جاتی ہیں ہمارے ہاں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، کبھی حضرت علی کے لشکر کی جنگیں ہوئیں، کبھی حضرت عائشہ کے ساتھ معاملات بنے، دیگر معاملات ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی دو گروہوں میں صلح کروائے گا، کسی ایک کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایک کافر ہوگا اور ایک مسلمان ہوگا، یعنی امیر معاویہ کے گروہ میں صلح ہوئی تھی نا، تو امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول مسلمانوں کے گروہوں میں یہ صلح کروائے گا، اور امیر معاویہ اور حسن کی صلح ہوئی، آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ آج لوگ تو مارے پھر رہے نا خلافت کے لیے، کرسی کے جو ہے نا چکروں میں لوگ گالیاں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈے کرتے ہیں، کرسی چاہیے کرسی چاہیے، مرنے والے ہو گئے ہیں، عمریں بیت گئی ہیں سیاست کرتے کرتے آج کے سیاستدانوں کی، لیکن آج بھی اتنی ہوس ہے، اتنی ہرس ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ چلو مسلمانوں کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے ہم کرسی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن حسن ایسے تھے، وہ کیا کہتے ترکتہ لإرادة اصلاح المسلمین وحقن دمائهم، کہتے میں نے اس کرسی کو، اس خلافت کو صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کہیں اختلاف نہ ہو جائے، مسلمانوں کی لڑائی نہ ہو جائے۔ اور آج کرسی والے جو آج کے یہ ان کو کیا کن الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، جو آج کے سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی ہوئی ہیں، ایک بھائی کسی پارٹی کا، دوسرا کسی پارٹی کا، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ ہماری وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں ہم کرسی چھوڑ دیں، کوئی قربانی نہیں دیتا۔ حسن نے قربانی دی، اور حسن رضی اللہ عنہ آپ اپنی کرسی سے دستبردار ہو گئے، اور اللہ نے اتنا نوازا ہوا تھا، اتنی ذہانت دی۔ ایک دفعہ حضرت علی کے پاس ایک کیس آیا، کیس یہ آیا کہ ایک بندہ اس نے قتل کیا ہے اور اس نے اپنا قتل قبول کر لیا، میں نے قتل کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ، اس کو سزا ہونے لگی ہے، سزائے موت، پتہ ہے قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص ہے۔ آج تو ہمارے یہاں یہ اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہیں، تو کہا جی اس کو یا تو دیت دے دے، اگر وہ مانتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو قصاص لیں گے۔ اب قصاص کی بات جب ہوئی، اس کو قتل کرنے لگے تو ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا یہ قتل اس نے نہیں میں نے کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ بھی کہتا ہے میں نے قتل کیا، تو بھی کہتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں کہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلا ہوا تھا، تو میں ایک جگہ پہ پہنچا، وہاں پہ چھری اور چاقو چھری پڑی تھی، میں نے چھری پکڑی تو اوپر سے یہ لوگ آ گئے اور میرے سامنے پہلے سے ہی کوئی قتل ہوا پڑا تھا، میں نے کہا سب نے اب میں جو مرضی صفائی دوں میری کوئی صفائی لے گا کہ چھری میرے ہاتھ میں ہے، اور میں تو قضائے حاجت کے لیے نکلا تھا، چھری میرے ہاتھ میں تھی، پہلے سے لاش پڑی ہوئی تھی، میں نے قبول کر لیا، میں نے کہا یار میں نہیں قتل کیا، میں کیا کر سکتا تھا یہ۔ تو حضرت علی نے کہا دوسرے سے تم نے کیوں قتل قبول کیا ہے؟ اس نے کہا اصل میں یہ قتل میں نے کیا تھا، میں نے کہا سزا اس کو نہ حق مل رہی ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت علی نے حسن سے کہا تم بتاؤ اس کا کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اتنی ذہانت حضرت حسن کو اللہ نے دی تھی، وہ کہتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلا تو بالکل بری ہے، اس نے تو قتل کیا ہی نہیں، وہ تو چھوٹے گا ہی چھوٹے گا۔ دوسرا قاتل تو ہے لیکن اس نے ایک جان بھی بچائی، اب جو اس نے قتل کیا اس کے بدلے اس نے جان بچا لی ہے، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ حضرت علی نے اسے چھوڑا اور بیت المال میں سے اس کی دیت ادا کر کے دونوں بندوں کو آزاد کر دی۔ اللہ نے ذہانت سے بھی نوازا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کے ساتھ بڑا پیار تھا صحابہ کو، اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں کو اگر بیان کیا جائے تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے، بڑی محبتیں تھیں، بڑا پیار تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے آج لوگ بڑا تبرہ کرتے ہیں، لوگ کسی کی تعریف تب کوئی کرتا ہے جب اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ کوئی حدیث کو ایسے بیان کرے گا کسی کے بارے
جس کے بارے اس کے دل میں اختلاف ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دروازے پہ کھڑے تھے اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مات اليوم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے آج کے دن اللہ کا محبوب فوت ہو گیا، اللہ کے رسول کا محبوب فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی حسن سے. کہتے ہیں آج کے دن جو فوت ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محبوب تھا. یہ کون کہہ رہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے. اور آپ کو زہر دے کے قتل کیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مات شہید بالسہم، جو شہد کے اور اس کے شہید اس کو بھی کہا جاتا ہے جو زہر کے ساتھ فوت ہو جائے، جس کو زہر، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا تھا. آپ کے اثرات کچھ منتقل ہو گئے تھے، ان اثرات کی وجہ سے آپ کی موت ہوئی. تو اس لیے علماء نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کے درجے میں آتے. تو حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا. حضرت ثعلبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ان کا جنازہ تھا اتنے لوگ تھے حضرت حسن کے جنازے، محبتیں ایسی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے اختلافات کو بچانے کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی. تو مسلمانوں کے دلوں میں محبت کیسے نہ ہوتی؟ اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی. اور یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک کلک کرے اور پوری دنیا میں خبر پھیل جائے فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے. اور اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے یہاں سے کسی دوسرے علاقے میں بندہ ہے، کوئی یہاں سے کوئی 200-400 کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہ آ بھی نہیں سکتا اتنی جلدی کہ جنازے پہ پہنچ جائے. اسی علاقے کے بندے ہوں گے نا. تو کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ تھا. وَلَوْ طُرِحَتْ إِبْرَأَةٌ مَا وَقَعَتْ إِلَّا عَلَى رَأْسِ إِنسَانٍ، اگر کسی سوئی کو پھینکا جاتا، حضرت ثعلبہ بن مالک کہتے ہیں وہ سوئی زمین پہ انسان کے سر پہ گرتی، نیچے نہ گر سکتی. اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنا بڑا رش لگا ہوا تھا جنازے میں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ لوگوں کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ لوگ اتنے جنازے میں شریک ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آپ کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑی محبت دی. اور آپ جو ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو کس سے پیار ہے زیادہ؟ تو کہا عائشہ سے. مردوں میں کس سے ہے؟ عائشہ کے باپ سے. اولاد میں کس سے ہے؟ کہا فاطمہ سے. اور پھر اولاد کی اولاد میں آپ نے فرمایا حسین سے. یعنی حسین رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی اولاد میں سب سے زیادہ محبت. حضرت حسن سے بھی بڑا پیار تھا، لیکن آپ نے جو اظہار اس بات کا کیا کہ حسین سے مجھے بڑا پیار ہے. اور حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے. حضرت حسین کے بارے آج بہت افراد و تفریق پائی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے تو حضرت حسین کو خدا بنا دیا، کچھ لوگوں نے یہ کہا نہیں حضرت حسین کی شان ہی نہیں. شان تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے اگر ان کی شان نہیں بیان کریں گے تو آپ مسلمان ہی نہیں رہ سکتے، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو بار اسی افراد و تفریق میں اگر لوگوں نے باتیں کی، کہتے ہیں حضرت حسین نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. اب سیرت کی بات ہو رہی ہے، حضرت حسین نے ام فضل رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی والدہ نے دودھ زیادہ نہیں پلایا، آپ کی رضائی ماں نے زیادہ دودھ پلایا. اس دور میں لوگ چھوڑ دیتے کسی ایسے علاقے میں جہاں اچھی پرورش ہو، بچے کی جو ہے نا وہ جسم و جسامت اچھی رہے، اس کو اچھی آب و ہوا میسر آ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا. حضرت حسین کے بارے کہا جاتا ہے اس لیے کسی عورت کا دودھ آپ نے نہیں پیا، آپ میں جو نسوانی بزدلی ہوتی ہے، عورتوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو بزدلی ہوتی، کچھ عورتیں بڑی بہادر بھی ہوتی، وہ نہ آ جائے اس لیے حضرت حسین نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. یہ من گھڑت بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کا دودھ پی کے بہادر بن سکتے ہیں، جب حضرت علی کسی عورت کا دودھ پی کے شیر خدا بن سکتے ہیں، تو حضرت حسین کیوں نہیں بن سکتے؟ تو اس لیے آپ نے ام فضل رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا ہے. آپ کی شجاعت پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما ریحانتا من الدنیا، یہ میری جنت کے پھول ہیں، یہ میری جنت کی خوشبوئیں ہیں، اتنی محبت ہے مجھے ان سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے بارے کہا تھا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین بن علی. جو یہ چاہتا ہے میں کسی جنتی انسان کو دیکھوں، میں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھ لوں، وہ حسین بن علی کو دیکھ لے، یہ جنتی انسان ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور اگلے الفاظ کیا وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا،
اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے، یعنی پہلے یہ کہا اللہ مجھے ان سے بڑا پیار، تم ان سے محبت کر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو ان دو بچوں سے پیار کرے۔ آپ کی عمر میں، آپ کی زندگی میں تو بچے تھے نا، آج بھی جو ان سے پیار کرے اللہ پھر تو ان کو بڑا پیار کر، کیونکہ یہ پیار کے لائق ہیں، یہ محبت کے لائق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار، اتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ گزرے اپنی بیٹی کے گھر کے سامنے سے، جاتے تھے، سسر کو چاہیے اپنے دامادوں کے گھر چکر لگائے، چاہے ہفتے بعد چاہے مہینے بعد آنا جانا چاہیے، اپنی بیٹی کا پتہ کریں، اپنے داماد کا حالات دیکھیں کیا حالات چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جاتے، ایک دن گئے، رو رہے تھے حسن حسین، نانا تھے نا، تڑپ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا الم تعلمی، فاطمہ تو جانتی نہیں ہے ان ابوکا اہو یؤذینی، ان دونوں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں محمد تکلیف میں پڑ جاتا ہوں جب یہ میرے نواسے ہوتے، کیوں رو رہی ہو ان کو؟ کہ اللہ کے رسول گھر میں پانی نہیں، یہ حسین رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں جی حسین تو سب کو دے سکتا ہے، علی تو سب کو نواز سکتا ہے، علی تو جو ہے نا وہ جھولیاں بھر دیتا ہے، ان کے گھر میں پانی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، آپ نے جیسی زندگی اللہ نے دی آپ نے گزار لی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کو رلایا نہ کرو، آپ نے اپنی زبان نکال کے حضرت حسین کے حسن کے منہ میں ڈالی تاکہ وہ زبان چوس کے کچھ نہ کچھ تو ان کی پیاس میں کمی آ جائے۔ کیسی شان، کیسی محبت ہے، جس کے منہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چلی جائے وہ کبھی بھی فضیلت میں کم نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوما کرتے، محبت کیا کرتے، تو اس طرح سے بھی آپ محبت کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کے پاس حضرت حسین بیٹھے ہوئے، آپ نے حسین کو چوما، ایک شخص کہتا میرے تو اتنی اولاد ہے میں نے تو کبھی چوما ہی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے تمہارے دل میں اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں ہے، پھر جو رحم کرتا ہے اللہ اس میں رحم کرتا ہے۔ بچوں کو چومنا، ان سے محبت کرنا یہ اچھی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے، مسجد میں خطبہ دے رہے ہوتے، اب خطبے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، خطبہ ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ مطلب خطبے سے اتر جائے نیچے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے تھے حضرت حسین، ایک دفعہ مسجد میں آئے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، تو لباس ذرا لمبا تھا تو اٹک رہے تھے، اس سے گر رہے تھے، اللہ کے رسول نے خطبہ روکا اور جا کے ان کو اٹھا لیا اور پھر آ کے خطبہ شروع کیا، کہتے ہیں فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، میرے سے یہ برداشت نہیں ہوا، مجھے صبر نہیں ہوا کہ میرے نواسے میرے سامنے گر رہے اور میں خطبہ توڑ کے ختم کر کے ان کو اٹھایا۔ اور پھر آپ نے آیت پڑھی کہ یہ اولاد انسان کے لیے آزمائش، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے کہ انسان کو محبت اتنی ہوتی ہے اپنی اولاد سے، وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ کے پہلے ان کو اٹھایا، پھر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ان کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیا کرتے، حضرت حسن و حسین کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے آپ چوما کرتے، ان کو محبت دیا کرتے۔ آج دیکھیں نا حجر اسود کو لوگ چومتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے رسول نے چوما۔ حضرت عمر کہتے تھے تیرے چومنے کا مجھے کوئی اور مقصد نہیں ہے تو نفع نقصان دے، اس لیے چومتا ہو کہ تجھے اللہ کے رسول نے چوما ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جن کے ہونٹوں کو چوما ہو، جن کے منہ میں اپنی زبان ڈالی ہو، وہ حجر اسود کیا ان کی شان تو ہزاروں حجر اسود سے بھی زیادہ ہے۔ حسن و حسین کی شان صحیح حدیث کو اگر دیکھا جائے تو ختم ہی نہیں ہوتی، لوگ من گھڑت باتیں بنا لیتے، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ گڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، آپ کی پرورش میں انہوں نے بہادری سیکھی، شجاعت سیکھی، تعلیم و تربیت اور سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ پھر اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد آپ فوت ہو گئے، جب آپ کی آخری حالات ہے نا تو حسن و حسین کو آکے قریب نہیں آنے دیتے کہیں پریشان نہ ہو۔ ایک دن آ گئے، دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سینے سے چمٹ کے اللہ کے رسول کی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا۔ پھر فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دیر بعد فاطمہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ ایک دن حضرت علی کہتے ہیں میں گھر آیا تو فاطمہ ان کو تیار کر رہی تھی مسجد میں بھیجنے کے لیے، بڑے خوبصورت انداز میں تیار کیا، حسن کو حسین کو، آنکھوں میں سرما ڈالا، ان کے سر میں تیل لگایا، بڑے اچھے کپڑے پہنائے۔ کہتے ہیں کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہیں اب میری زندگی میں کوئی پتہ نہیں، جاتے جاتے ان کی خدمت کر لوں۔ یہ ماں ہے اور کتنی فضیلت والی ماں ہے۔ تو اس طرح
حضرت فاطمہ نے ان کو محبتیں دی، حضرت علی نے ان کو محبتیں دی. حضرت علی کہتے ہیں میں ان کا احترام اس لیے بھی کرتا ہوں، میرے بیٹے تو ہیں ہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، اور نواسا ہونا بھی ایک شان ہے. بڑی ایک لطف کی بات یاد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسین سے کہا بتاؤ افضل کون ہے، تم ہو کہ میں ہوں؟ اب نانا اور پوتا نواسا بیٹھے ہیں، آپس میں گپیں لگ رہی ہیں، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسے باتیں کرتے ہیں نا کبھی کبھی دادا پوتا کر رہے ہوتے ہیں، پوتی ہوتی ہے، ایسے بات کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کون افضل ہے؟ کہتے ہیں میں افضل ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیسے؟ دلیل دو. کہا جی دیکھیں آپ نے میری ماں کے بارے یہ کہا ہے نا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بذاتم منی، یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا فاطمہ، یہ آپ نے کہا آپ کی ماں ایسی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، یعنی اتنی فضیلت آپ کی ماں کی تو نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کی. میرے باپ کے بارے آپ نے کئی الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے نسبت ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت. اب یہ بات ایک الگ موضوع بن جائے گا کہ وہ کس لحاظ سے آپ نے کہا، یعنی فضیلتیں بیان کی. کہا نہیں آپ کا باپ ایسا ہے نہیں ہے. کہا میرا نانا پوری کائنات کا سردار ہے، آپ کا نانا بھی سردار ہے. اللہ کے رسول نہیں. اب پھر میں افضل ہوا، میرے ساتھ جو فضیلتیں. تو اللہ کے رسول ذہانت میں حیران ہوئے کہ بھئی بچہ ہے اور دلال کیسے دے رہا ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہے، لیکن حضرت حسین کی اس بات پہ اللہ کے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا کہ کیسی اللہ نے اس کو ذہانت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ آپ کو بچپن میں ہی اللہ نے ذہانت دے دی، یہ سارے طریقے سکھا دیے. ایک دفعہ مسجد میں ایک دیہاتی وضو کر رہا تھا، اس کو وضو کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، وہ غلط کرتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بتائیں ایسے کر لو ایسے کر لو. کہتے ہیں ہم ذرا وضو کرتے ہیں آپ دیکھیے گا ہمارا وضو ٹھیک ہے. انہوں نے وضو کر کے دکھایا، اس نے اپنا وضو ٹھیک کر لیا، اس کی دل شکنی بھی نہیں ہوئی اور اس کو سکھا بھی دیا. یہ بچپن میں اللہ نے اتنا کچھ ان کو دے دیا تھا. اور حضرت حسین کے اقوال کو اگر دیکھا جائے کیسی کیسی باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا اثر تھا. حضرت فاطمہ کی پرورش، حضرت علی کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے آپ کے ساتھ محبتیں کی. اتنی محبت ہی ایک دفعہ حسن گھر میں آئے، حسین پیسے دے کے کہتے ہیں جب اپنی ماں کو دے دینا جا کے، اور پتہ کیا کرنا، میں جب دنیا میں نہ رہوں تو اپنی نانی عائشہ کے پاس آ کے ان سے پیسے لے لیا کر. یہ کون کہہ رہا؟ ابو بکر کہہ رہے. حضرت ابو بکر کو ان دنوں میں بڑا تبرہ ہوگا حضرت ابو بکر پہ، بڑی گندی زبانیں چلے گی، کالی زبانوں والے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ابو بکر ایسے تھے، انہوں نے حق مار لیا. حضرت ابو بکر عمر جیسا بے نفس انسان، کہتے ہیں انہوں نے حق کھا لیا. اللہ اکبر. حضرت عمر حق کھا سکتے؟ کیسا انسان تھا حضرت عمر. ہم نے پوری بات ان پہ کی ہوئی ہے. ایک دفعہ ابن عمر کی لڑائی ہوگی حضرت حسین کے ساتھ، بچے آپس میں لڑ پڑے، وہ باتیں کر لیتے ہیں کوئی تلخی کی. تو حسین پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے، تو میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے. بات کر دی نا، جیسے بچے تھے. تو ابن عمر نے آ کے بتا دیا حضرت عمر. پہلی بات تو عمر نے کہا تیرا جو مقام ہے نا، تو بات ایسے نہ کیا، وہ واقعی تیرے سے افضل ہے. حالانکہ ابن عمر بہت بڑے محدث ہیں، بڑی روایات ہیں ان سے. تو حضرت عمر نے جلدی سے ان کو پکڑا اور مسجد نبوی میں لے گیا. سنیے گا حضرت عمر کو کتنا پیار تھا یار حضرت حسین اور حسن سے. یہ صحیح روایات ہے. آپ اگر پیچھے تھوڑا سا چلا جائے، یہ جو آج نئی کتابیں لکھی گئی، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں، چاہے وہ شیعہ کی ہیں چاہے وہ اہل سنت کی ہیں، حضرت علی کے بیٹوں کا نام بھی ابو بکر عمر عثمان ہے، حضرت حسن کے بیٹوں کا نام بھی ابو بکر عثمان ہے. کل میں نے نماز ایک اہل سنت کی مسجد میں پڑھی، مغرب کی نماز، ہم لیٹ ہو گئے، تو وہاں لکھا ہوا تھا شہید شہداء کربلا کے نام. میں نے اس کو تصویر اس کی لی، وہاں لکھا ہوا تھا، اہل سنت کی مسجد بات کرو، شہداء کربلا میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، اور علی کے بیٹے بھی ابو بکر ہیں، حسن کے بیٹے بھی ابو بکر. بتائیں کسی دشمن کے نام پہ کوئی بیٹوں کے نام رکھتا ہے؟ کبھی کو کسی دشمن کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھے؟ محبتیں تھیں. ابن عمر نے جب یہ بات ہوئی، حضرت عمر پکڑ کے مسجد نبی کے پاس اللہ کے رسول کی قبر پہ لے گئے. کہتے ہیں حسین یہاں بات ذرا کرنا جو پہلے کی تھی. کہا تم تو میرے باپ کے غلام ہو، میرے نانا کے. کہتے تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں قیامت کے روز یہی الفاظ کہہ دینا کہ عمر تیرے نانا کا غلام ہے، بس یہی نجات کے لیے کافی ہے. اتنی محبت. اور حضرت عمر نے پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، پوری زندگی کسی سے نہیں مانگا. خلافت بھی آ گئی، کسی سے کچھ نہیں لیا. ایسے لیڈر تھے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے کسی سے مانگا تھا. آپ تاریخ اٹھائیں آپ کو یہ نظر آئے گا، ایک دفعہ مانگا تھا. اور کیوں مانگا؟ صرف حسن و حسین کے لیے مانگا.
کچھ جبے کچھ لباس آئے لیکن وہ بڑے سائز کے تھے. آپ نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ تم نے چھوٹے سائز کے دوبارہ سے اچھا کپڑا لے کے جبے تیار کر کے بھیجنے, جب تک حسن و حسین نہ پہن لے میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں. یہ عمر کی محبت ہے, ابو بکر کی محبت, عثمان کی محبت بھی اتنی زیادہ تھی, لوگ کہتے ہیں حق کھا لیا. حضرت علی نے کہا جب تک تمہارے جسم میں ایک قطرہ خون کا ہے, حضرت عثمان کے دروازے پہ تم نے پہرا دینا ہے. کسی دشمن کا کون پہرا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صحیح معنوں میں حضرت حسن و حسین کی سیرت کو سمجھنے والا بنا دے, اور ان کی آپسی محبتیں جو ہیں اللہ ان کو بھی سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. باغ فلک پہ بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم نے بہرحال اس کی بات بھی تھوڑی بہت کر لی تھی. آخری بات میں کرتا ہوں, حضرت حسین کا منہج کیا تھا. کربلا پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے تفصیلی. کربلا ایک سیاسی نوعیت کا مارکا تھا, وہ لمبا چوڑا مارکا نہیں تھا. صبح کے وقت شروع ہوا, دوپہر کے وقت ختم ہو گیا تھا. وہ 3 دن پانی بند رہا. لوگ علی اصغر کا نام لیتے ہیں, علی اکبر کا نام لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کا نام لیتے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ حسن کا بیٹا ابو بکر فوت ہوا, حسین کے بیٹے ابو بکر عمر نے جان دی وہاں پہ, دی کہ نہیں, سب نے دی ہے, لیکن نام نہیں لیتے کیونکہ اختلافات بڑھائے جاتے ہیں. آج محبتوں کی بجائے نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. مسلمان لوگ واہ بٹورنے کے لیے, پیسہ چھاپنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. حضرت حسن نے کیسی محبت کی, انہوں نے خلافت چھوڑ دی, اور حسین رضی اللہ عنہ نے وہ بھی اختلافات کو ختم کرنے والے تھے. انہوں نے مروان کو مدینے کا گورنر مقرر کیا, امیر معاویہ نے. مروان کو امیر معاویہ نے مدینے کا گورنر مقرر کیا. آخری بات سن لے, حسین کا منہج کیا. مروان کو مقرر کیا مدینے کا گورنر. مروان کون ہے؟ یہ حضرت علی کے ساتھ اس کی بڑی لڑائی تھی. باپ کا دشمن سامنے آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں اس کا. یہ تو میرے باپ کا دشمن, اس نے تو میرے باپ کے ساتھ جنگیں کی ہیں, لڑائیاں کی. لیکن حضرت حسین نے باپ کے دشمن کو کچھ نہیں کہا. لوگ چھوٹی چھوٹی بات میں مسجد چھوڑ دیتے ہیں, میں مسجد نماز ہی نہیں پڑھتی, ادھر میرا فلاں بندے سے لڑائی ہو گئی ہے. حضرت حسین نے یہ منہج دیا تھا کہ اس طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں, باپ سے لڑائی ہے, لیکن آپ نے اسی مروان کے پیچھے ساری زندگی جب تک وہاں رہے نمازیں پڑھی, کبھی اس کے ساتھ اختلاف نہیں, کوئی اختلاف نہیں ڈالا, کہیں رکھنا نہ پڑ جائے, کئی مسائل پیدا نہ ہو جائے. یہ حسین کا منہج ہے. اور آج لوگ محبتوں کو بیان کرنے کی بجائے اختلافات کو بیان کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ ترجیحات میں محبتیں بیان کریں. ابو بکر و عمر اور صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ جو محبتیں, ان کو بیان کریں, ان کو فروغ دیں تاکہ محبتیں بڑھیں. اہل سنت, اہل تشیع یا جتنے بھی یہ فرقے آپس میں محبت بانٹنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں یہی توفیق عطا فرمائے. اللہ حسین کے اور حسن کے منہج کو سمجھنے کی توفیق دے. جس طرح انہوں نے محبتیں بانٹی, اللہ ہمیں بھی محبتیں بانٹنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.